انسان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، یا ڈکلائن ہوتا ہے یا پھر عروج ہوتا ہے۔ تو عروج کے لیے پھر قربانی بھی اتنا ہی دینی پڑتی ہے۔ اسٹوڈنٹس کو انسینٹیو دینے چاہیے، انہیں اسکالرشپ دینے چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب کا کمپیریزن اس وقت کسی بھی صوبے کے ساتھ بنتا ہے۔ پنجاب میں جو ایجوکیشن ہے وہ بہت بہتر ہے۔ یہ ڈسپیرٹی الاؤنس کے حوالے سے کچھ آپ کے مطالبات ہیں، وہ کیا سلسلہ ہے؟ ناظرین السلام علیکم۔ وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ایک بڑا ہی ایکسکلوسیو انٹرویو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ آج ہمارے پاس ایک بڑے ہی خاص مہمان موجود ہیں اور جن کا ایک زمانہ ان سے سیکھتا ہے، اور میں نے بھی زندگی میں جب بھی ان سے ملاقات ہوئی ان سے سیکھنے کی کوشش کی۔ میرے بہت ہی اچھے دوست بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، اور ان کے شاگرد سارے پاکستان میں بلکہ اب تو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر عامر حنیف، پروفیسر ہیں، 20 سال سے تاریخ کا سبق پڑھا رہے ہیں لوگوں کو۔ لوگ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، لیکن یہ ضرور پڑھا رہے ہیں، اور انہوں نے ایم فل کیا، ماسٹرز کیا، پھر اس کے بعد شیفیلڈ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی، اور بہت خطرناک حد تک پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ بچپن سے بینائی سے محروم ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس محرومی کو اپنے رستے میں نہیں آنے دیا، اور بلکہ اپنی قوت بنا کے ہمیشہ آگے بڑھے ہیں۔ تو مختصر سا ہم ان سے پہلے حال جانیں گے کہ بچپن سے لے کے آج پروفیسر ڈاکٹر تک کا سفر کیسا رہا۔ جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو بے انتہا شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہے۔ اب یہ بتائیے کہ زندگی کا یہ سفر اب تک کیسا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں وی نیوز کا بہت مشکور کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی معارضات اپنے دیکھنے اور سننے والوں تک پہنچا سکوں۔ بیسیکلی میرا جو تعلق ہے وہ قدیم گاؤں کرپا سے ہے، جو آج گلبرگہ گرین کہلاتا ہے۔ میں نے اپنا کریئر جو ہے وہ شروع کیا گورنمنٹ قندیل انسٹیٹیوٹ سے، اور وہاں سے میں نے میٹرک کیا، کیونکہ بیسیکلی یہ ایک بلائنڈ ادارہ ہے اور میں خود بھی بائی برتھ بلائنڈ ہوں۔ اس کے بعد میں نے سیٹرٹون کالج راولپنڈی سے انٹر گریجویشن کیا۔ اللہ نے موقع دیا تو قائد اعظم سے یونیورسٹی سے میں نے ماسٹر کیا۔ پھر مجھے اسکالرشپ ملا ایچ ای سی سے، اور پھر میں نے الحمدللہ وہاں سے میں نے کمپلیٹ کیا، پہلے ایم فل اور پھر شیفیلڈ یونیورسٹی سے کمپلیٹ کیا میں نے اپنی پی ایچ ڈی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، معذوری کے ساتھ تدریس میں کچھ مشکلات ہوئیں آپ کو؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ الحمدللہ ایک تو میں نے بہت اچھے لوگوں سے پڑھا، میں نے بہت اچھے لوگوں سے سیکھا۔ مسائل تو ظاہر ہے جب ایک بندہ ایک پرابلم ہوتی ہے بندے کے ساتھ تو اس کو ہوتے ہیں، اور آج سے کچھ جب میں ایجوکیشن میں حاصل کر رہا تھا تو اس وقت آئی ٹی کا اتنا زیادہ چرچا نہیں تھا، اتنا زیادہ فروغ نہیں تھا، تو مسائل تھے۔ لیکن الحمدللہ اب ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا اور بلائنڈ لوگ ہیں، اب آئی ٹی کے بہت زیادہ آگے بڑھ جانے کی وجہ سے وہ مسائل اس طرح کے نہیں ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں جی کہ انسان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، یا ڈکلائن ہوتا ہے یا پھر عروج ہوتا ہے۔ تو عروج کے لیے پھر قربانی بھی اتنا ہی دینی پڑتی ہے۔ تو اللہ نے اس قابل بنایا، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نعم البدل نہیں۔ اچھا، آپ کے شاگرد سارے پاکستان میں، ساری دنیا میں ہوں گے، 20 سال سے تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ کوئی ایک ایسا شاگرد جس کا ذکر آپ کرنا چاہیں، جس نے کوئی نمایاں کارنامہ کیا ہو؟ یہ تو بہت سارے لوگ ہیں، وکیل بھی ہیں، مطلب کیا وہ لائر بھی ہیں، اس کے ساتھ پھر پی ایچ ڈی بہت سارے لوگوں نے کی ہے۔ میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے جس نے ہارورڈ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی، اور امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اس وقت وہ اپنے فرائض انجام دے رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ یاد آتے ہیں، لیکن میں
اس وقت اس کا ذکر اس لیے کروں گا کہ فوری طور پر وہی میرے ذہن میں آیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو تعلیمی نظام ہے ہمارا، آپ نے خود اس سے پڑھا اور کچھ اس میں پڑھا بھی رہے ہیں، مطمئن ہے؟ اور باہر کی دنیا کا تعلیمی نظام بھی آپ نے دیکھا، مطمئن ہیں آپ اس تعلیمی نظام سے؟ اصل میں سر مسئلہ یہ کہ تعلیمی نظام جو ہے نا، اس کا براہ راست تعلق ہوتا ہے آپ کے سوسائٹی کے ویلیوز کے ساتھ، آپ کی سوسائٹی کے جو ٹریڈیشن چل رہی اس کے ساتھ۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا اکنامک میل ڈاؤن چل رہا ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اب ایجوکیشن کی طرف راغب اس لیے نہیں ہو رہے کہ انہیں یہ لگ رہا ہے کہ شاید ان کا فیوچر جو ہے وہ اس طرح سے ایجوکیشن کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے کہ آپ کے یہاں اگر ایجوکیشن درست سمت میں نہ جا رہی ہو، اور دوسری بات یہ کہ وہ پرائیویٹ جو ادارے ہیں، جو بڑے جیسے لمز ہو گیا، جیسے اور بہت سارے ادارے ہو گئے، جب ان کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مسئلہ ہے، اور پنجاب گورنمنٹ کو دھیان دینا چاہیے۔ اسٹوڈنٹس کو انسینٹیو دینے چاہیے، انہیں اسکالرشپ دینے چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ملک کی انڈسٹری گرو کرے تاکہ لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں اور ایجوکیشن بھی اس کے ساتھ فروغ پائے۔ ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سرکاری کالجز اور یونیورسٹیز صرف پڑھے لکھے بے روزگار پیدا کر رہے ہیں، یہ کس حد تک بات درست ہے؟ یونیورسٹیز کا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تھوڑا سا یہ ٹرینڈ ہوا ہے کہ نئے سبجیکٹ جیسے GIS ہے، جیسے IT کے متعلق اور بہت سارے سبجیکٹ ہیں، جیسے ریموٹ سینسنگ ہے، یہ کچھ چیزیں اب نئی آئی ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ اب آپ کو دنیا کے مطابق چلنا ہوگا، آپ کو اسپیس سائنس کی طرف جانا ہوگا، آپ کو ٹیلی کام انجینئرنگ کی طرف جانا ہوگا، آپ کو جغرافک انفارمیشن سسٹم کی طرف جانا ہوگا، آپ کو انٹیلیجنس جو AI ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس طرف جانا ہوگا۔ اگر آپ نے وہی روایتی سبجیکٹ جاری رکھے اور ان میں کوئی جدت نہ لائی تو مجھے نہیں لگتا کہ حالات بہتر ہوں گے۔ اچھا، آپ نے پاکستان میں پروونسز کی ایجوکیشن کا بھی مطالعہ کیا ہوگا، آپ کے خیال میں، اور آپ جس ادارے میں پڑھا رہے ہیں اس کا تعلق پنجاب سے ہے، اگر ہم کمپیریزن کریں پنجاب، KP، سندھ، بلوچستان، تو ہم پنجاب کو کہاں دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ بہت سارے مسائل کے باوجود بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہونی چاہیے، اس حقیقت کے باوجود پنجاب کا جو سسٹم ہے وہ بہت بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کے اداروں میں اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کچھ سیکھ کے جاتے ہیں، ان میں وہ جو ایک چیٹنگ کا رجحان یا باقی چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں جو پنجاب میں پرائیویٹ سیکٹر میں ادارے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب کا کمپیریزن اس وقت کسی بھی صوبے کے ساتھ بنتا ہے۔ پنجاب میں جو ایجوکیشن ہے وہ بہت بہتر ہے۔ اچھا، آپ تدریس کے ساتھ ساتھ لیکچرز ایسوسی ایشن کے بھی وائس پریزیڈنٹ ہیں، تو اس وقت پنجاب لیکچرز ایسوسی ایشن کے آئی گیس آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں، تو بنیادی مطالبات آپ لوگوں کے کیا ہیں؟ دیکھیے، اگر میں ایک ڈسپیرٹی الاؤنس کے حوالے سے تو میں علیحدہ بات کروں گا، کیونکہ وہ ایک میں اسپیشلی اس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا۔ لیکن جو 2-3 ایشوز ہیں جو اصل ہیں، ایک تو بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سروس سٹرکچر ہے وہ بالکل بوسیدہ ہے۔ جیسے KP کے اندر 5 ٹیئر ہے، یعنی آپ کے 21 تک بڑی سموتھلی پروموشن ہوتی ہے، ہمارے ہاں نہیں، اس طرح سے نہیں ہوتی۔ تو ایک تو سٹرکچر کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، پروموشنز کا جو سسٹم ہے اس کو زیادہ بہتر طریقے سے سوفسٹیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور تھوڑا سا فاسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں
جو لوگ کام کر رہے ہیں انہیں خاص طور پر کریڈٹ آرز کے حوالے سے اداروں میں جو فیسلٹیز ہیں ہمارے کالجز وغیرہ میں وہ ایسی نہیں ہیں کہ اچھے اسٹوڈنٹ راغب ہو سکیں. جسٹ لائک سینیٹیشن، جسٹ لائک پینے کا صاف پانی، جسٹ لائک جو باقی چیزیں وہ ہونی چاہیے. تو پے پروٹیکشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو لوگ 2002 سے لے کے 2012 تک کے بیچز ہیں وہ بیچارے اب تک ان کی کٹوتیاں جاری ہیں، ان کی پروٹیکٹ ہی نہیں ہوئی، ان کی سروس پروٹیکشن انہیں حاصل نہیں ہے. تو یہ معاملات حل ہونے چاہیے. اچھا، ایک وزیر اعلیٰ پنجاب سے آپ کا مطالبہ بڑی شد و مد سے ہے اور اس پلیٹ فارم سے آپ وہ مطالبہ کر بھی سکتے ہیں، اور سنا ہے کہ اس مطالبے کی فائل وزیر اعلیٰ پنجاب کی میز پر پڑی ہوئی ہے. ڈسپیرٹی الاؤنس کے حوالے سے کچھ آپ کے مطالبات ہیں، وہ کیا سلسلہ ہے؟ میں بہت ہی مختصر الفاظ میں تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آئے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ 2021 میں پہلے 25% تمام صوبوں اور فیڈرل میں دیا گیا 25% ڈسپیرٹی الاؤنس. ڈسپیرٹی سے مراد یہ تھی کہ جو کمی تھی، جو لوگوں کی تنخواہوں میں تفاوت تھا اسے دور کیا جائے. اچھا، باقی سب نے تو یہ 25 دے دیا 22 تک، لیکن پنجاب نے 25% پہلے ہمیں نہیں دیا، 19 سے آگے، یعنی 19 تک کو دیا، اس سے آگے نہیں دیا. اور جب 22 میں 15% جو بیسک کا جو رننگ بیسک ہے اس کا بڑھا، تو وہ بھی ہم 19 تک دیا، 22 تک نہیں دیا. اچھا، ہم لوگ جو 20 میں ابھی گئے پروموٹ ہوئے تو انہیں یہ کہا گیا، انہیں نہیں دیا گیا. ظاہر ہے اس سے یہ ہوا کہ جو ہم 19 میں سیلری لے رہے تھے ہماری 20 میں جا کے سیلری کم ہو گئی. یہ دنیا کا واحد واقعہ ہے کہ آپ کو پروموشن لینے کے بعد آپ کو یہ پچھتاوا ہونے لگے کہ یار میں نہ لیتا تو بہتر تھا کیونکہ میری سیلری کم ہو گئی. کیونکہ انسان کا بیسک تعلق تو معاشیات سے ہے. اور اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی پنجاب میں جو بیوروکریسی ہے وہ 150% ایگزیکٹو الاؤنس لے رہی ہے، اور ہم جو کچھ 600-650 لوگ ہیں وہ ڈسپیرٹی الاؤنس سے بھی محروم ہیں 2021 اور 22 کے 25% اور 15% کے. تو میں درخواست کرتا ہوں اپنی پوری کمیونٹی کی طرف سے، جو سینئر پروفیسرز ہیں، سینئر ٹیچرز ہیں، کچھ اور ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں، جنگلات کے کچھ اور، کہ مہربانی فرما کر ہم پر کرم کریں اور ہمارے اس فرق کو دور کریں، اور 20 سے اوپر ہمیں یہ جو الاؤنسز ہیں وہ ہمیں عنایت فرمائیں. میری خاص طور پر یہ درخواست وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہے، اور جو کہ ہمیشہ لوگوں کی بات کرتی ہیں، عام آدمی کی بات کرتی ہیں، اور ان کو کسی بھی قسم کا بے اصولی وہ نہیں دیکھتے. میں ریکویسٹ کروں گا سینئر منسٹر مریم اورنگزیب صاحبہ سے کہ وہ ہماری سپورٹ میں آگے آئیں. وہ ہمیشہ اچھے سپورٹ کرتی رہی ہیں لوگوں کو. اور ایجوکیشن منسٹر جو ہے ہمارے رانا سکندر حیات صاحب، ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ان کے ڈپارٹمنٹ میں اس حد تک لوگ بیچارے پریشان حال ہیں تو وہ ہمیں سپورٹ کریں. اور کائنڈلی یہ ڈسپیرٹی الاؤنس جس کی فائل اس وقت سی ایم ٹیبل کے اوپر ہے وہ ہمیں مایوسی کے صورت میں نہ لوٹائیں، بلکہ ہمیں بڑی پازیٹیو ریمارکس کے ساتھ اور ہمیں نوٹیفیکیشن کے ساتھ لوٹائیں. ڈاکٹر عامر حنیف صاحب، آپ سے گفتگو کرنا ہمیشہ بہت عزت کی، خوشی کی بات ہوتی ہے. آج آپ کے پاس وقت کم ہے، باقی گفتگو پھر ادھار رکھتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.